مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلامتی ہو۔ میں خدا کی خادمہ پاسٹر مسرت زاہد دی لارڈس وے چرچ منسٹری سے میرا تعلق ہے، اور میں خدا ان کی شکر گزار ہوں آج کے سچے اور خوبصورت دن کے لیے کہ خدا ہمیشہ اپنے جلال کے لیے، اپنے کلام کے لیے جو ہے وہ مواقع فراہم کرتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اس گریس نیٹ ورک ٹی وی چینل کے لیے شکر گزار ہوں کہ خدا اپنے اس بڑے زبردست طریقے سے جو ہے وہ خدا اپنے کلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلا رہا ہے۔ یہ خدا کا ایک بڑا زبردست پلان ہے۔ تو آئیے ہم آج کے زندہ کلام کی طرف چلتے ہیں۔ میرا آج کا ٹاپک ہے اے آدم تو کہاں ہے، اور بڑا خوبصورت کلام جو کہ میرے لیے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ جب بھی نازل ہوتا ہے ہر ایک اس کی ضرورت کے مطابق برکت دیتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں لینے والے بننا چاہیے۔ ایک اچھا ریسیور زمین پر جو ہے وہ اپنی برکات کو خود لینا جانتا ہے۔ جب ہم کلام سمجھ کر اپنے لیے لیتے ہیں تو خدا ہماری زندگی میں بڑی تبدیلی لے کر آتا ہے۔ اور اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ ضروری نہیں کہ ہر بات جو ہے وہ، ہر چیز جو ہے وہ آپ کے لیے ہو یا میرے لیے ہو۔ کلام یقیناً سب کے لیے یکساں ہے، لیکن ہر کوئی شخص اسے اپنی ضرورت کے لیے لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں وہ بات نہ ہو جو آج کلام کہتا ہے کہ اے آدم تو کہاں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ وہ آدم ہو جو آلریڈی خدا کی حضوری میں ہیں۔ آپ وہ آدم ہو سکتے ہیں جو خدا کے پاس اس کے مذبح پر ہوتا ہے۔ آپ وہ آدم ہو سکتے ہیں جو آلریڈی اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ لیکن شاید آج خدا ان لوگوں کو کال کر رہا ہے جو ہیں تو خدا کی مرضی اور اس کے پلان میں، لیکن وہ یونا نبی کی طرح جو ہے وہ خدا کی حضوری سے بھاگ رہے ہیں۔ تو خدا آج ایسے لوگوں کو کال کرتا اور بلاتا ہے کہ اے آدم تو کہاں ہے۔ اور خدا کا کلام جو ہے وہ جب ہم پڑھتے ہیں تو کچھ کلام جو ہے وہ تمثیلوں میں بیان کیا جاتا ہے تاکہ سمجھنے والے سمجھ لیں اور نہ سمجھنے والے نہ سمجھے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے ان کی عقلوں کو بند کر دیا ہے کہ وہ سنتے ہوئے نہ سنیں اور دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں۔ تو میری آپ سبھی سے ہمبلی ریکویسٹ ہے کہ پلیز کلام کو سننا، سیکھنا اور قبول کرنا لے تاکہ یہ کلام ہماری زندگیوں کے لیے ہو۔ آج میں 3 تمثیلوں کے ساتھ آدم کی وہ بات جب خدا اسے کہتا ہے کہ اے آدم تو کہاں ہے، اے انسان تو کہاں ہے، اس کی طرف چلتے ہیں۔ میرے ساتھ نکالیے خداوند کے زندہ کلام میں سے لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 15 باب، اور اس کی ہم پہلی جو ورس ہے وہ دیکھیں گے۔ 15 باب کی 4 آیت۔ تم میں سے کون ایسا آدمی ہے جس کے پاس 100 بھیڑیں ہوں اور ان میں سے ایک ہو جائے تو 99 کو بیابان میں چھوڑ کر اس کھوئی ہوئی کو جب تک وہ مل نہ جائے ڈھونڈتا نہ رہے۔ آمین۔ سیکنڈ جو ہے وہ گم شدہ سکہ، یعنی کہ کھویا ہوا دینار۔ میں آپ سب کے سامنے پڑھتی ہوں اس کی 9 ورس۔ لکھا ہے اور جب مل جائے تو اپنے دوستوں اور پڑوسیوں کو بلا کر نہ کہے کہ میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میرا کھویا ہوا مل گیا ہے۔ آمین۔ تھرڈ ہے کھویا ہوا بیٹا، جسے کہ بائبل مقدس میں مصرف بیٹا کہا جاتا ہے۔ جی، میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اسے کہوں گا کہ اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار ہوں۔ آمین۔ کلام مقدس میں یہ تینوں ورسز پڑھنے کا مین مقصد یہی ہے کہ خدا نے جب اس انسان کو، آدم کو بنایا، اور اس انسان نے یعنی کہ آدم نے گناہ کے باعث خدا کی حضوری کو جو ہے وہ رد کر دیا۔ دیکھیں، جب ہم خدا کے ساتھ اور خدا کے بعد گناہ کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں تو خدا کے لیے یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ رکھنا امپاسبل ہوتا ہے۔ یا تو پھر ہمیں خدا کو چھوڑنا پڑتا ہے یا پھر ہمیں گناہ کو چھوڑنا ہوتا ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بآسانی سے خدا کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن گناہ کو وہ اپنا لیتے ہیں۔ گناہ کا مطلب بدی ہی نہیں ہوتا، گناہ کا مطلب نافرمانی بھی ہو سکتا ہے، گناہ کا مطلب خدا کی حضوری سے بھاگ جانا بھی ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلا گناہ جو آدم نے کیا تھا وہ کوئی زنا نہیں تھا۔ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ایسی چیزوں کو گناہ کے زمرہ میں لے کر آتے ہیں، جبکہ نافرمانی جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ آدم نے سب سے پہلے نافرمانی کی۔ خدا نے کہا اس درخت کا پھل نہ کھانا، تو انہوں نے کیا کیا؟ اس درخت کے پھل کو کھا لیا۔
اس گناہ کے بعد خدا نے اسے آواز دی، کیونکہ جب ہم خدا کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہم خدا کے اس آواز کے لائق نہیں رہتے جو کہ ہمیں سننے کے لیے خدا نے بلایا تھا۔ آج خدا بہت سارے ایسے آدم کال کرتا ہے جو کہ گناہ سے نکل کر نہیں بلکہ گناہ کو لینا ہی نہیں چاہتے۔ ذرا غور کیجئے گا کہ جب خدا نے آدم کو بنایا تھا تو آدم کی زندگی میں گناہ نہیں تھا، اور جب گناہ نہیں تھا تو وہ خدا کی بادشاہت کو، کنگڈم کو زمین پر یعنی باغ عدن میں انجوائے کر رہا تھا، اس اختیار کو انجوائے کر رہا تھا۔ گناہ کے بعد خدا کی حضوری سے چلے جانے کے بعد خدا کال کرتا ہے کہ آدم تو کہاں ہے؟ جب انسان گناہ میں ہوتا ہے تو خدا کو آواز دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو آٹومیٹکلی خدا کی حضوری میں ہوتے ہیں، خدا کے پلان میں ہوتے ہیں، خدا کی وفاداری اور فرمانبرداری میں ہوتے ہیں، وہ خدا کے فرزند کہلاتے ہیں۔ سنز آف کنگڈم کے لیے یہ آواز نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے، ان بھیڑوں کے لیے، ان دیناروں کے لیے کہہ لیں یا اس سکے کی مانند کہہ لے جو کہ کھو جاتا ہے، اس بھیڑ کے لیے کہہ لے جو کہ اپنے مالک کے اس غلہ سے نکل کر جو ہے وہ باہر چلی گئی ہے۔ تو پھر خدا کال کرتا ہے کہ تو کہاں ہے؟ بڑی زبردست اگزامپل، کھوئی ہوئی بھیڑ۔ جب ایک آدم یعنی کہ یہ انسان خدا کی حضوری سے چلا جاتا ہے تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ گم ہی ہے، مطلب وہ روحانی طور پر خدا کی حضوری سے کھو چکتا ہے، نکل چکتا ہے، تو خدا اسے اپنی حضوری کے لیے کال کرتا ہے کہ تو کہاں ہے، کیونکہ اب تو اس پاکیزگی میں نہیں ہے، اب تو میرے اس پلان سے نکل گیا ہے، لیکن میرا پلان تیرے لیے یہ ہے۔ تو خدا اسے کال کرتا ہے، اور یہاں پر بڑی زبردست اگزامپل ہے کہ خدا راست بازوں کی نہیں گناہ گاروں کی تلاش کرتا ہے۔ راست باز تو آٹومیٹکلی اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ راست بازوں کو تو پتہ ہے کہ ہمیں خدا کے خلاف گناہ نہیں کرنا، ان کو پتہ ہے کہ خدا کی پسندیدہ چیزیں کیا ہیں، وہ کبھی بھی ان چیزوں کو چھوڑ کر دنیا داری کی چیزوں کی طرف نہیں جاتے۔ جو آسمانی بادشاہت کا مزہ چکھ چکتے ہیں وہ کبھی بھی اسے رد نہیں کرتے، چھوڑتے نہیں۔ سیکنڈ جو ہے وہ ایک عورت کی اگزامپل دی گئی ہے کہ اس کے پاس 10 درہم تھے، ایک ہو جاتا ہے تو وہ اس کو ڈھونڈتی ہے۔ کیا ہمارے پاس جو خدمت ہے، جو برکات ہے، اگر کبھی کوئی کم ہو جاتی ہے تو ہم نے کبھی اتنی بیداری سے ڈھونڈنے کی کوشش کی؟ آپ اگر اس بات کی طرف جائیں کہ خدا نے 10 حکم دیے تھے اور خدا نے کہا کہ شریعت کی ایک ایک بات تجھے سیم ویسی ہی ماننی ہے۔ اگر تو 10 حکم مانتا ہے تو راست باز ہے، اگر تو 10 میں سے 9 مانے اور ایک بھی نہ مانے تو آپ یا میں راست باز نہیں ہوتے۔ اٹس مین کہ اس کے پاس 10 درہم تھے، وہ انہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ تو کیا ہماری زندگی سے جب کوئی ایک حکم یا خدا کی کوئی شریعت کی ایک بات چلی جاتی ہے تو ہمیں اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ سیکنڈ، تھرڈ اینڈ لاسٹ، کھویا ہوا بیٹا جب واپس آتا ہے تو خدا خوشی کرتا ہے۔ آسمان پر کلام مقدس میں لکھا ہے زمین پر جب ایک گناہ گار توبہ کرتا ہے تو آسمان پر لاکھوں فرشتے جو ہیں وہ خوشی مناتے ہیں۔ خدا آج کھوئے ہوئے آدم کی تلاش کرتا ہے تاکہ زمین پر ایک گناہ گار توبہ کرے، نجات پائے، تو آسمان پر خدا جو ہے ڈھیروں خوشیاں ان فرشتوں کے ساتھ منا سکے۔ خدا ان کے پاک کلام پر خدا ان کی خاص برکت ہو۔ اپنے لیے اور میرے لیے اس کلام کو خدا جو ہے زمین پر ہماری برکتوں اور اپنی کنگڈم کو پھیلانے کے لیے ہماری زندگیوں میں پورا کرے۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ کیا میں اس کھوئی ہوئی بھیڑ کی مانند تو نہیں ہوں، یا میں اس دھرم کی مانند تو نہیں ہوں جو کھو چکا ہے، اور پھر صفائی کر کے اسے ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ اپنی زندگیوں میں خدا کے آئین، خدا کی مرضی کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، خدا کی کنگڈم کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا نے اپنی بادشاہی ہمارے اندر رکھی ہے۔ تو ہمیں پھر صفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں سے اسے ڈھونڈ سکیں اور اسے انجوائے کریں۔ خدا قدوس، میں تیرے بیٹے یسوع کے نام سے تیرے مصباح پر آتی ہوں اور خداوند اس کلام کے لیے دعا کرتی ہوں کہ یہ کلام بتیری زندگیوں کے لیے اور پھر تیری بادشاہی کے سفر میں ان کی بڑی رہنمائی کرے، کیونکہ تیرا کلام ہمارا اچھا استاد اور رہنما ہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے میں یسوع مسیح کے نام سے روح القدس ان ہواؤں اور فضاؤں میں کلام کرتی ہوں کہ بہت سارے کھوئے ہوئے آدم یسوع مسیح ناصری کے نام سے واپس آتے ہیں، اس کی حضوری میں، اس کی کنگڈم میں آتے ہیں، تاکہ خدا کا کام اور اس کا نام ان کی زندگیوں میں عزت اور جلال پائے۔ خدا میں یہ کلام میرے لیے، میرے گھر
گھرانے کے لیے، میری نسلوں کے لیے اور سننے والوں کے لیے خداوند برکت کا باعث ہو۔ آج کا کلام تیری زندگیوں کی آزادی کے لیے اور بحالی کے لیے ہو۔ تیرا شکر، تیری ہم، تیری تعریف ہو، یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین۔ تھینک یو سو مچ۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔